جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے میں آپ نے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر دیکھا کہ ہمارے دوست شاہ زیب خانزادہ صاحب اور کچھ اور دوستوں نے ٹیلی ویژن پہ روز شب و روز ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا. پروپیگنڈا کیا تھا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے وقت پر فیصلہ نہیں کیا. اگر ایل این جی وقت پر خریدی ہوتی، پہلے خریدی ہوتی سردیوں کی ایل این جی، تو بہت سستی ملنی تھی. یہ فیصلے لیٹ کرتے رہے، پرائم منسٹر کو غلط انفارمیشن دیتے رہے، جس سے اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. آپ ہر روز شاہ زیب خانزادہ صاحب کو سنتے تھے کہ وہ پرومپٹر سے پڑھتے تھے کہ کیونکہ پاکستان نے یہ فیصلہ وقت پر نہیں کیا اس لیے پاکستان کو مہنگی ایل این جی خریدنی پڑی. میں اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ پچھلے 4 سال کا ڈیٹا ہے. ہر سال میں 3 مہینے لیے گئے جس میں مہنگی ہوتی ہے گیس. آپ دسمبر، جن، فیبروری، یہ پچھلے 4 سالوں کا، اس سال ملا کے پچھلے 3 سال اور یہ آخری 4 سالوں کا، تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس سال میں سب سے سستی ایل این جی جو ہے وہ پاکستان نے خریدی ہے پچھلے 4 سالوں کی نسبت. پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا، ان کا ایک بار بار یہ تقاضا کہ اگر وقت پر فیصلہ کر لیا جاتا تو گیس سستی ہوتی. یہ ایک کارگو بک کیا گیا تھا جو 23 اور 24 فیبروری کو جس کی ڈیلیوری تھی. 49 دن 49 ڈیز پہلے یہ کارگو بک کیا گیا تھا 20% برینٹ پہ. 10.4 اس کی پرائس تھی ڈالر میں. اور کیونکہ اس ٹائم قیمت ایک دم بہت اوپر ہو گئی تو جس کمپنی کے ساتھ بکنگ ہوئی تھی انہوں نے اس بکنگ کو کینسل کر دیا. کینسلیشن کا جو چارج ہوتے ہیں وہ $3 لاکھ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی کیونکہ قیمت بہت اوپر چلی گئی ہے ہم $3 لاکھ پے کر دیتے ہیں، فائن، لیکن قیمت میں تو ہمیں بہت پیسہ بچے گا. تو انہوں نے اپنی کمٹمنٹ سے وہ پیچھے چلے گئے اور یہ کینسل کر دیا. تو ہمیں یہ دوبارہ کرنا پڑا. اب دوبارہ کرنا پڑا تو اس دفعہ کتنے دن تھے؟ 49 کی بجائے صرف 35 دن تھے اس دفعہ. اور ان 35 دنوں میں جب ہم نے کیا تو $1 ارب، یہ آپ کے سامنے ڈیٹا ہے، یہ $7.3 ملین سستا ملا. پہلے 49 دن کا ڈفرنس تھا کارگو کا، اس کی جب ہم نے اس کا ٹھیکہ دیا اور جب اس نے ڈیلیور ہونا تھا 23-24 فیبروری کو، 49 دن تھے درمیان میں. 49 دن پہلے خریدا تھا تو آپ کو جو ریٹ ملا اس کے مقابلے میں جب وہ کینسل ہو گیا دوبارہ اس کی بڈ کی تو دن کم تھے. اب شارٹر پیریڈ پہ خریدا، 35 دن کا فرق تھا صرف. تو یہ $7.3 ملین اس میں سے بچے، جو پاکستانی تقریباً $1.25 ارب بنتا ہے، وہ صرف ایک کارگو میں سے بچے لیٹ خریدنے کے لیے. تو یہ جو سارا پروپیگنڈا تھا، پہلا پی ٹی آئی مہنگی گیس خرید رہی ہے. 4 سال کا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ دیا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نون لیگ کی گورنمنٹ کے آخری 2 سالوں سے ہمارے 2 سالوں کا جو ریٹس ہیں جس پہ ہم نے ایل این جی خریدی وہ بہت سستی خریدی ہے. نمبرز آپ کے سامنے ہیں. دوسرا یہ جو پروپیگنڈا تھا کہ اگر آپ ٹائم پہ فیصلہ کر لیں، پہلے فیصلہ کر لیں تو آپ گیس جو ہے وہ سستی خرید سکتے ہیں. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہزیمت اٹھانا پڑی، انہیں آج شرمندگی اٹھانا پڑی. میں امید کرتا ہوں کہ منڈے کے پروگرام میں شاہ زیب صاحب آئیں گے، معافی مانگیں گے قوم سے کہ وہ یہ جھوٹ بولتے رہے، وہ یہ بہتان ترازی کرتے رہے، وہ قوم کو غلط بات بتاتے رہے کہ اگر آپ سپٹمبر میں ہی خرید لیتے کیونکہ آپ کا ڈیلیوری کا اور خریدنے کا ڈیسیجن بہت پہلے کر لیتے آپ تو آپ کو بڑی سستی گیس مل جاتی. تو پھر یہ جو ہم نے فیصلہ کیا تھا جو 49 ڈیز پہلے تھا وہ ہمیں مہنگا مل رہا تھا، اور اس کی بجائے جو 35 ڈیز کے اوپر ہم نے خریدا کیونکہ وہ کینسل ہو گیا تھا، پہلا پارٹی نے دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ ہمیں 22% کم، جس میں $7.3 ملین بچے ہیں جو $1.25 ارب بنتا ہے. یہ کہاں سے بچ گئے پھر آپ کی منطق کے مطابق؟ تو یہ جو ناچ کے آپ نے گھنگرو توڑ ڈالے تھے اس کے اوپر، اس کا جواب آپ کو قوم کو دینا پڑے گا. صحافت ذمہ داری سے ہونی چاہیے. اگر آپ نے یہ کام کیا تھا تو اب یا تو یہ پیسے آپ قوم کو واپس کریں اور معافی مانگیں، کیونکہ آپ کے مطابق تو گیس مہنگی مل رہی تھی جتنا لیٹ ڈیسیجن کریں. اب اس لیٹ ڈیسیجن کی وجہ سے گیس سستی ملی ہے. تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف پر عمران خان کے اوپر اتنی زیادہ تنقید کی گئی، اس بات کی روز شام کو آپ ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو کرتے تھے کسی کے کہنے پہ، آپ کو اس کے اوپر شرمندگی بھی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کی ساکھ بھی متاثر ہوتی ہے اگر آپ سوچیں. لیکن شاید آپ یہ بات نہیں سوچتے. تو آپ کو قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے، آپ کو پرائم منسٹر سے بھی معافی مانگنی چاہیے، آپ کو ان وزراء سے بھی معافی مانگنی چاہیے جن کو آپ اللیجڈلی اس ٹائم کلپریٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے پوری اپنے ڈائریکٹرز کے کہنے کے اوپر. تو بہت ہی شرمندگی کی بات ہے. ڈیٹا آپ کے سامنے تمام ڈاکومنٹس کے ساتھ رکھا ہے کہ یہ جو دونوں ان کے منطق تھے یہ فلاڈ تھے. ہم آپ کو تب بھی کہتے رہے لیکن کیونکہ میں نہ مانوں کی رٹ تھی اور آج فائنلی گھنگرو ٹوٹ گئے.